وہ نہیں چاہتا تھا اس سب کا کوئی ایسا نتیجہ نکلے جس سے آپ کی دل آزاری ہو۔ جہاں زیب نے تلخی سے کہا، اور سکندر ملک خاموش ہو گئے تھے۔ جہاں زیب کوئی ٹین ایج لڑکا نہیں تھا جس کو سکندر ملک حکم دیتے اور وہ ان کے آگے کچھ نہ بولتا۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خود مختار 27 سالہ مرد تھا جس کے فیصلے پہ سکندر ملک کا بس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے مگر اس پہ اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتے تھے۔ یہ طیبہ کی سخت باتوں کا اثر تھا کہ جہاں زیب ایمان سے ملے بغیر لندن چلا گیا تھا۔ جہاں زیب کے لندن جانے سے جہاں توفیق کمال پریشان ہوئے تھے وہیں سکندر ملک شرمندہ تھے، لیکن دونوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ایمان ان دنوں پہلے سے زیادہ خاموش اور اداس رہنے لگی تھی۔ ایک طرف وہ شخص نہ بھولتا تھا تو دوسری طرف جہاں زیب کا اسے کچھ کہے سنے بغیر چلے جانا ایمان کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ جو اپنے ٹوٹے دل کے ٹکڑوں پہ چلتی اس صبح گھر پہنچی تھی، اب اس غم سے نبٹنے کا موقع بھی نہ ملا تھا کہ جہاں زیب کی بے رخی اور طیبہ کے سخت رویے نے اسے شدید اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ جہاں زیب اس سے ایک بار بھی نہیں ملا تھا، اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ دلاسا دیا تھا۔ جو راہ میں آئی پہلی مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے گا وہ تاعمر کیسے نبھائے گا؟ اے عشق نہ چھیڑ آ کے ہمیں، ہم بھولے ہوں کو یاد نہ کر۔ کمرے میں نیر نو کی آوازیں دھیمے سروں میں بج رہی تھیں۔ قسمت کا ستم ہی کم نہیں کچھ، یہ تازہ ستم ایجاد نہ کر، یوں ظلم نہ کر، بے داد نہ کر۔ پچھلے 2 ماہ میں ایک بار بھی جہاں زیب یا طیبہ نے ان سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ سکندر ملک تو مشترکہ کاروبار کی وجہ سے توفیق کمال سے ملتے رہتے تھے، مگر ایمان کے حوالے سے دونوں طرف خاموشی تھی۔ وہ آج بھی جہاں زیب کے ساتھ منسوب تھی، مگر پچھلے 2 ماہ میں وہ اپنا مقام جان چکی تھی اور اسے ایک بدگمان رشتے میں قید رہنا منظور نہ تھا۔ اسے لگا فیصلہ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ایمان کی خاموشی، اس کا سب سے الگ تھلگ اپنے کمرے میں رہنا، توفیق کمال اور طیبہ کو دن رات پریشان کرتا تھا۔ وہ تو پہلے بھی بہت شور مچانے والوں میں سے شامل نہیں تھی، مگر اس حادثے کے بعد بہت چپ رہنے لگی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کے اداس چہرے سے تکلیف ہوتی تھی۔ ماں باپ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، بیٹیوں کے لیے وہ بہت نرم دل ہوتے ہیں، بہت بے بس ہوتے ہیں۔ اب وہ سکندر ملک اور طیبہ سے سامنے سے بات کر کے اپنی بیٹی کی قدر گھٹائیں، ایسا تو بہرحال ممکن نہیں تھا۔ ٹیبل پہ پڑا اس کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ عجلت میں اس نے فون کی طرف دیکھا اور پھر اسکرین پر آنے والے شناسہ نمبر کو دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، لہجے میں اجنبیت در آئی۔ ہیلو، میں ایمان سے بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف خوبصورت آواز میں سنجیدگی تھی۔ ہاں، کیسی ہو ایمان؟ خود کو لاپرواہ کرتے جہاں زیب نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں، اگر آپ مصروف نہ ہو تو۔ نپے تلے لفظوں میں اس نے ایمان سے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مصروفیت نہیں، تم کہو۔ اپنے سامنے پڑی فائل بند کرتے اب وہ ایمان کی طرف متوجہ تھا۔ پہلے 2 ماہ میں اس نے جب بھی ایمان کے بارے میں سوچا اس کا دل بے قرار ہو جاتا تھا، لیکن اس کے اندر کارروائی مرد ہر بار اسے طیبہ کے الفاظ یاد دلاتے اور وہ خود کو انا کے خول میں بند کر لیتا۔ مگر آج ایمان کی آواز سن کر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے معصوم اور دلکش نقوش کسی آبشار کی مانند دل کی شاہراہ پہ لہرانے لگے تھے، اور پھر ان کی بوچھار نے اس کی روح میں چل تھل کر دی تھی۔ آج میں اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگ لوں گا، اس نے سوچا تھا۔ جہاں زیب میں کچھ دن میں آپ کو خلا کے پیپر بھجوا رہی ہوں، آپ ان پہ دستخط کر کے مجھے بھجوا دیں۔ اچھا ہے تمام باتیں گھر میں ہی ہو جائیں، ورنہ عدالتوں کے چکر میں دونوں گھروں کی ساکھ متاثر ہو، یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ ایمان کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا، اور وہ جو اپنے دل میں ایمان سے اپنے گزشتہ رویوں کی معافی مانگنے کا سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا، اس کے لیے ایمان کی یہ بات کسی بم کی طرح تھی۔ ایمان، میں تم سے لفظ کہیں راستہ بھول چکے تھے، اور وہ جواب تک ایمان کو نروس کرتا آیا تھا۔ آج اس کی خود اعتمادی ایمان کے سامنے ہوا ہو گئی تھی۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں جہاں زیب، یہ فیصلہ میں نے بہت سوچنے کے بعد کیا ہے۔ جس رشتے کی بنیاد میں یقین کی مٹی شامل نہ ہو
رشتے کی وہ عمارت پہلے ہی جھٹکے سے زمین بوس ہو جایا کرتی تھی۔ ایمان نے تلخی سے کہا، مجھے لگا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں زیب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں نا، میں نے اس وقت میں پل پل اذیت جھیلی ہے، بے اعتباری اور بے حسی کو سہا ہے میں نے۔ وقت کی بے رحمی نے کیسے میری روح کو گھاؤ لگائے ہیں، آپ کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اس وقت نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہوتا تو آپ مجھے فون کرتے، میں آپ کو فون نہ کرتی۔ ایمان نے آنسو پیے تھے۔ پچھلے 2 ماہ کی بے بسی آج آنکھوں کے بند توڑنا چاہتی تھی۔ لیکن میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی، جہاں زیب بولا۔ کیوں نہیں مانگی صفائی؟ حق تھا آپ کو سوال کرنے کا، مجھ سے پوچھتے، ایمان کیا ہوا تھا اس رات، میں بتاتی، میں سب سچ بتاتی، اور نہیں تو کوئی دلاسا ہی دیتے، تسلی کا کوئی لفظ مجھے دیتے، مگر آپ نے صرف ایسا سوچا، اور آج بھی آپ اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں۔ اس نے ہذیانی کیفیت میں کہا۔ ایمان مجھے لگا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، جہاں زیب نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ وقت وہی تھا جب مجھے اپنے شوہر کا اعتماد چاہیے تھا، اور پچھلے 2 ماہ سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے میرے نہ کردہ گناہوں کی سزا دی۔ آپ کی خاموشی نے مجھے مجرم ثابت کر دیا۔ سزا تو میں بھگت چکی جہاں زیب، مگر اب مجھ میں تمام عمر کٹہرے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ہے، میں تمام عمر صفائیاں نہیں دے پاؤں گی، ایمان نے قطعیت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ جہازیب کچھ کہتا، دوسری طرف سے لائن کاٹی جا چکی تھی۔ اگلے دن ایمان نے اپنے فیصلے سے توفیق کمال کو آگاہ کر دیا تھا۔ وہ ساری زندگی جہازیب اور اس کے گھر والوں کے سامنے مجرموں کی طرح زندگی گزارنے، اس کے ہر قدم کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور پھر جو جہازیب آج ایک حادثے کے باعث اسے کچھ کہے سنے بغیر تنہا چھوڑ کر گیا، وہ کل کسی اور بات پہ سے اپنی زندگی سے بآسانی نکال سکتا تھا۔ ایمان ٹھیک کہہ رہی تھی۔ یہی سچ توفیق کمال کو ایمان سے نظر نہیں ملانے دیتا تھا۔ انہوں نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کیا تھا۔ اپنی عقل سے انہوں نے اس لیے ایک بہترین ساتھی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ خوش شکل تھا، اعلیٰ خاندان، دولت، اور پھر اس کی تعلیمی قابلیت ان سب سے بڑھ کر تھی۔ لیکن جہاں زیب ان کی بیٹی کو بے وقت کر دے، اس کا مطلب اعتبار نہ کرے؟ نہیں ایمان، ایسا جیون ساتھی تو نہیں چاہیے تھا۔ عمر نے خود وکیل کے کاغذات بنوا کے جہاں زیب کو فیڈکس کر کیے تھے۔ ان کی ایمان اتنی عرضہ نہ تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنی رفتار پہ واپس آ رہی تھی۔ ایمان نے اپنا 5واں سیمسٹر شروع کیا تھا۔ عمر اپنی فیکٹری میں مصروف تھا۔ اس کا کام آج کل بہت بڑھ گیا تھا۔ زعیم آج کل امریکہ میں اپنے ایڈمیشن میں مصروف تھا۔ توفیق کمال اور سکندر ملک آج بھی مشترکہ کاروبار کر رہے تھے۔ ان دونوں میں آج بھی پہلے والی دوستی قائم تھی۔ ایمان اور جہاں زیب کے بارے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دونوں نے اس معاملے میں رواداری نبھائی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں زندگی معمول میں آ گئی تھی۔ ہسٹری چینل پہ اس وقت فان گوگ میوزیم پہ پروگرام دکھایا جا رہا تھا۔ 18ویں صدی کے معروف مصور ونسنٹ واک گوگ کی تصویر، جو ایمسٹرڈیم میں واقع ایک میوزیم میں رکھی گئی ہے اور جس کا نام بھی مصور کے نام پہ ہے، ایمان پوری یکسوئی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہی تھی۔ رنگوں میں بھیگی فیلڈ آرٹ کی مایا ناز تصویر میوزیم کے وسیع دالانوں میں رنگ بکھرے تھی۔ وان گوگ کی مشہور زمانہ پینٹنگ کو دیکھ کر ایمان کی آنکھوں میں جگنو در آئے تھے۔ وہ اس پروگرام کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ماما کی جان؟ ہیرا ورفتہ نگاہوں سے بیٹی کو دیکھتے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ خاص نہیں ممی، بس یہ پروگرام دیکھ رہی تھی، اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ کچھ خاص نہیں تو پھر میرے ساتھ چلو، ہیرا نے مسکراتے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ ایمان اس پروگرام کو ہرگز مس کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ آج ایک ایگزیبیشن ہے، لون کی سوچا آج دونوں ماں بیٹی تھوڑی شاپنگ کریں۔ ہیرا نے اسے اپنا پروگرام بتایا۔ ممی آپ کو پتہ ہے یہ شاپنگ کافی بور لگتی ہے، ایمان نے جان چھڑانے کی غرض سے کہا۔ جی آپ کو تو رومانٹک غزلیں، آرٹ گیلریز اور کتابوں کے سوا کچھ بورنگ لگتا نہیں، لیکن ابھی تو ہم شاپنگ پہ ہی جائیں گے۔ ہیرا نے اس کا موڈ بھانپ لیا تھا اور اب ذرا حکمیہ لہجے بنا کر بولی، اچھا تو پھر چلیں، ایمان نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔
وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ سفید کاٹن نیٹ کے امبرائڈری والے لمبے کرتے پر بڑا سا دوپٹہ اور چوڑی دار پاجامہ، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ لپ گلوس لگائے وہ آج بھی اپنی دلکش سادگی میں دل کو چھو لینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیلو ہیرا، ہوٹل کی لابی سے نکلتے کسی نے اسے آواز دی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہیلو امیرا، ہیرا نے پہچانتے ہوئے گرم جوشی سے کہا۔ کتنے دنوں بعد نظر آئی ہو؟ لاسٹ ویک مرتضیٰ صاحب کے گھر پارٹی تھی، تم وہاں بھی نہیں آئی۔ ارے یہ ایمان تو ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہو گئی ہے، ہیرا ایسے شکوہ کرتے اب وہ ایمان سے مل رہی تھی۔ بس آج کل زعیم کے ایڈمیشن کا سلسلہ چل رہا ہے نا، تو کچھ تو فیک بزی ہیں، تو گیٹ ٹوگیدر میں کم ہی جایا جاتا ہے۔ ہیرا کو اپنی مصروفیت کا بتاتے انہوں نے اپنی پارٹی میں نہ آنے کا بہانہ تراشا، ورنہ پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے ایسی کئی محفلیں جہاں طیبہ کی شرکت لازمی تھی وہ نہیں جایا کرتی تھی۔ توفیق کمال بھلے سکندر ملک سے اپنی دوستی نبھائیں مگر ہیرا کو ان کی فیملی سے ملنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ دراصل میں تمہیں فون کرنے ہی والی تھی اور تم سے یہاں ملاقات ہوگی، امیرا جاوید نے کہا۔ ممی میں گاڑی میں ہوں، یہ بیگ رکھ دوں؟ ایمان نے ہاتھ میں پکڑے چند لفافوں کی طرف اشارہ کیا۔ شاید وہ اب ان کی باتوں سے بیزار ہو رہی تھی اور ان محترمہ کی کسی کہانی میں اسے تو کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے لابی سے نکل کر وہ پارکنگ کی طرف چل پڑی۔ اچھا نیکسٹ ویکنڈ پہ کیا پلان ہے؟ امیرا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اب وہ مین گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ ممی آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو ساری جگہ دیکھ چکا ہوں، خوبصورت لہجے میں کہتا وہ ان دونوں کے قریب آ گیا۔ ارے احمر کیسی ہو بیٹا؟ ہیرا نے پیار سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ اور توفیق انکل، اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ 6 فٹ قد، گندمی رنگت، اٹھی ہوئی ناک، آنکھوں میں ذہانت اور سنجیدگی، دلکش نقوش اور خوبصورت لب و لہجہ، غرض یہ کہ وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا حامل تھا۔ وہ اور عمر ہم عمر تھے۔ ہیرا نے آج اسے لمبے عرصے بعد دیکھا تھا۔ آپ یہاں ہیں اور پاپا مجھے کہہ رہے ہیں تمہاری ممی یقیناً ایگزیبیشن دیکھنے چلی گئی ہیں۔ میں ابھی حال میں چکر لگا کے آیا ہوں، مسکراتا ہوا اب وہ امیرا سے بات کر رہا تھا۔ مجھے ہیرا نظر آ گئی تو اس سے ملنے چلی آئی، احمر سے کہہ کر وہ ہیرا کی طرف پلٹی۔ اچھا ہیرا، اس ویکنڈ میں اور میں جاوید تمہاری طرف آنا چاہ رہے تھے، کوئی پروگرام تو نہیں تم لوگوں کا؟ امیرا نے جلدی سے کہا۔ احمر کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ نہیں کوئی خاص پروگرام نہیں، یو آر موسٹ ویلکم، ہیرا نے خوش دلی سے کہا، حالانکہ وہ کافی حیران تھی کہ امیرا جاوید اتنے سالوں میں پہلی بار ان کے گھر آنے کا کہہ رہی ہے۔ اپنی حیرت کو ان دونوں سے چھپاتے انہوں نے بائے کہا اور پارکنگ کی طرف چل پڑی۔ جاوید حسن ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایک مقبول نام تھا۔ توفیق کمال اور وہ ایک ہی کاروبار میں ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے اچھا تعارف رکھتے تھے۔ کاروباری اور پرسنل پارٹیوں میں اکثر ملاقات رہتی تھی اور امیرا جاوید سے ہیرا بھی انہی پارٹیوں میں ملتی جلتی تھی۔ ان کے دونوں بیٹوں احمر اور شیراز سے بھی اچھی طرح واقف تھی، مگر آج پہلی بار امیرا ان کے گھر آنے کی بات کر رہی تھی۔ اس بات سے ہیرا کو ہی نہیں توفیق کمال کو خاصا حیران کر دیا تھا۔ ایمان کو اس دن تمہارے ساتھ دیکھا تو بس میں نے سوچ لیا تھا میرے احمر کے لیے ایمان ہی بہترین میچ ہے۔ ڈنر کے بعد جاوید حسن، امیرا جاوید، توفیق کمال، ہیرا اور عمر ڈرائنگ روم میں بیٹھے کافی کا سپ لیتے امیرا نے اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ ایمان اور احمر کی شادی۔ ہیرا کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت تھی، جبکہ توفیق کمال نے ہیرا کو پرسکون چہرے سے دیکھا۔ عمر نے پہلو بدلا تھا۔ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ امیرا نے ہیرا کے اس سوال پر مخمص سے پوچھا۔ سچ توفیق بھائی، مجھے تو لگتا ہے ایمان ہی وہ خوشی کی کرن ہے جو میرے گھر میں روشنی بھر دے گی، امیرا نے فرد جذبات سے کہا۔ بھلا ہمیں کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ توفیق کمال کی زبان سے نکلے الفاظ نے ہیرا کو پرسکون کر دیا تھا۔ احمر کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی یہی بات آئی تھی، اتنا ہونہار اور خوش شکل لڑکا، کاش یہ ان کی ایمان کا نصیب ہو سکتا، مگر پچھلے 9 سال سے ایمان اور جہانزیب کا نکاح زبان زد عام تھا، اور پھر ان دونوں کی طلاق، یہ بات تو صرف دونوں خاندانوں کے درمیان تھی۔ ایسے میں کون سامنے سے ایمان کا شادی کا ذکر کرتا؟ لیکن ان لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ ایمان اور جہانزیب کا طلاق ہو چکا ہے؟ ہیرا نے سوچا۔ احمر جاوید، جاوید حسن کا ہونہار بیٹا،
جس نے 2 سال پہلے ان کا بزنس جوائن کیا اور ایک مختصر عرصے میں اپنی پہچان بنائی تھی، ایمان کے لیے احمد سے بہتر رشتہ توفیق کمال کہاں سے تلاش کرتے؟ اور پھر جس چاہ سے انہوں نے ایمان کے لیے سوال کیا تھا، توفیق کمال کفران نعمت نہیں کرنا چاہتے تھے، انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، پھر بھی توفیق کمال ایمان سے ایک بار پوچھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے وقت مانگا تھا۔ آپ جو مناسب لگتا ہے آپ وہ فیصلہ کریں، مجھے آج بھی آپ کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں ہے، ایمان نے پختہ لہجے میں کہا۔ ابھی ابھی توفیق کمال ایمان کے کمرے میں اس کی رائے جاننے کے لیے آئے تھے اور ایمان نے انہیں کہہ دیا تھا کہ انہیں اس کے کوئی بھی فیصلے کرنے سے ان کی اجازت درکار نہیں ہے۔ انہوں نے شفقت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل میں اس کی اچھی قسمت کی دعا کرتے نم آنکھوں سے باہر نکل آئے۔ ڈیڈ، احمد جاوید ہی کیوں؟ عمر نے ناراض لہجے میں توفیق کمال سے کہا۔ وہ اپنی اسٹڈی میں تھے اور ابھی ابھی عمران سے اس کے رشتے کے متعلق بات کرنے آیا تھا۔ عمر، تمہیں ابھی کچھ وقت لگے گا ذہنی پختگی آنے میں، توفیق کمال نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ لیکن ڈیڈ، احمد کوئی واحد رشتہ تو نہیں ہے مانو کے لیے، ہم کوئی بہتر لڑکا ڈھونڈ سکتے ہیں، عمر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اور احمد میں کیا خرابی ہے؟ توفیق کمال نے سوالیہ نظروں سے عمر کی طرف دیکھا۔ عمر نے نچلا لب دانتوں سے کاٹا۔ عمر کمال، کاروباری اور ذاتی زندگی کو الگ رکھو، میں آج تک اس فرق کو لے کر چل رہا ہوں، اس لیے میرے دشمنوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، توفیق کمال نے سنجیدگی سے کہا۔ عمر پیر پٹکتا اسٹڈی سے باہر آ گیا۔ توفیق کمال جانتے تھے احمد ایمان کے لیے بہترین ساتھی ہے، وہ اس کی سلجھی ہوئی طبیعت اور تحمل مزاجی سے اچھی طرح واقف تھے، اور پھر کسی بھی لمبے چوڑے پروگرام کی بجائے دونوں گھروں نے ڈائریکٹ شادی کو ترجیح دی۔ زعیم کا سیمسٹر شروع ہونے والا تھا اور اسے امریکہ جانا تھا، اس سے پہلے وہ ایمان کی شادی اٹینڈ کرنا چاہتا تھا۔ ہیرا نے ایمان سے احمد کو ملنے کا پوچھا تھا، جسے ایمان نے صاف منع کر دیا تھا۔ اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں چھوڑا تھا، جب وہ نہیں تو کوئی بھی صحیح۔ ان گہری آنکھوں کو یاد کرتے اس نے سوچا تھا، جو اب بہت مدت سے اس کے خوابوں میں نہیں آتی تھی۔ جب سے اس نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں کو اپنے قریب دیکھا تھا، ایمان کو وہ خواب آنا بند ہو گیا تھا۔ تجھے خواب ہی میں دیکھوں، یہ بھرم بھی آج ٹوٹا، تیرے خواب کیسے دیکھوں، مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ ایمان کی رخصتی ہو چکی تھی، ارمانوں کی سیج پہ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اٹالین کنٹمپریری فرنیچر سے سجا کشادہ کمرہ اس مکین کے اعلیٰ ذوق کا ترجمان تھا۔ احمد نے منع کر دیا، ورنہ میری تو خواہش تھی فلورل ارینجمنٹ کروانے کی، امیرہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی ایمان کا کمرہ نئی دلہن کو مایوس کرے گا۔ بلیک گلاس ٹیبل پہ ایک نفیس گلدستہ سجا تھا، جس میں سفید ٹیوب روز کے ساتھ کاسنی سپرنگ آئرس اور للی تھے۔ کمرہ کسی بھی برائڈل ڈیکور سے عاری تھا۔ سیاہ اٹالین سٹائل بیڈ پہ بیٹھے اس نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے پہ ڈالی۔ دائیں طرف ایک سیاہ لیدر کا سیکشنل صوفہ رکھا تھا، اس کے سامنے ایک سیاہ شیشے والی کافی ٹیبل جس پہ وہ سفید اور کاسنی پھولوں والا دل نشین گلدستہ رکھا تھا۔ سامنے کی دیوار پہ ٹی وی اسکرین لگی تھی، جس کے ساتھ دیوار میں انٹرمنٹ سیٹ فکس تھا۔ کچھ میوزک سی ڈیز بھی ایک ریک میں کرینے سے لگی تھی۔ احمد کا میوزک سینس بہت اچھا ہے، عاشق ہے وہ کلاسیکل میوزک اور غزلوں کا، ایمان کو میوزک سسٹم کی طرف دیکھتا پا کر امیرہ نے بتایا۔ ایمان نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ احمد کا مزاج کافی مختلف ہے، اسے آرٹ، میوزک اور کتابوں سے عشق ہے۔ اپنی پڑھائی کے دوران بھی اس نے یونیورسٹی میں کم اور آرٹ اور گیلریوں میں زیادہ وقت گزارا ہے۔ وہ اب مزید بتا رہی تھی اور احمد کی بات کرتے ان کے لہجے میں جو اس کے لیے چاہت تھی، وہ ایمان کو بتا رہی تھی کہ امیرہ جاوید اپنے بیٹے کی ہر عادت اور شوق کو دل و جان سے چاہتی ہیں۔ کمرے کے سرمئی ٹائل فلور پر بچھے نفیس قالین کمرے کے ڈیکور کو چار چاند لگا رہے تھے۔ کیزن رنگ پہ تو ایمان کی نظر کمرے میں داخل ہوتے ہی پڑ چکی تھی۔ احمد کو میں اکثر کہتی ہوں تمہیں ٹیکسٹائل انجینئر میں کوئی شاعر یا مصور ہونا چاہیے تھا۔ اچھا تو احمد صاحب ٹیکسٹائل انجینئر ہیں؟ امیرہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تم بیٹھو میں احمد کو بھیجتی ہوں، امیرہ آنٹی نے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔
ان کے لہجے میں محبت کے سارے رنگ تھے۔ 1 گھنٹے بعد احمر نامہ ختم ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ میرون رنگ کے قیمتی برائڈل لہنگے میں اس کا دلکش حسن نکھر آیا تھا۔ گلے میں نفیس ڈائمنڈ اور روبی کا نیکلس جو اس کی بیوٹی بون کو نمایاں کر رہا تھا۔ کونیوں تک ہاتھوں میں رچی مہندی کے خوشنما رنگ اور ان میں بھری تلائی چوڑیاں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو ایک نظر دیکھا۔ کاش وہ آنکھیں آج مجھے دیکھ پاتی۔ اپنے سراپے کو دیکھتے اس کے دل نے کتنی شدت سے خواہش کی تھی۔ بوجھل قدموں سے وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور پہلی بار اس نے بیڈ کے سامنے کی دیوار پہ لگے فریم کو دیکھا۔ اس کے قدم رک گئے۔ اسٹیری نائٹ اوور دا رون کی نقل قیمتی فریم میں لگی تھی۔ بیڈ کے اوپر پہلی نظر میں دیکھنے والے کو وہ پینٹنگ نہیں بلکہ کوئی کھڑکی یا چوکھٹا معلوم ہوتا تھا جہاں سے آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ گیس لیمپوں کی ٹمٹماتی روشنیوں کا عکس، فان گوگ کا فیلڈ آرٹ، بالخصوص یہ پینٹنگ ایمان کو بے حد پسند تھی۔ ایمان کو لگا آج کے دن میں اس سے اچھی بات شاید ہی ممکن ہو۔ دروازے پہ ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی۔ وہ چونکی اور جلدی سے بیڈ پہ واپس بیٹھ گئی۔ اس وقت کمرے میں احمر کے سوا اور کون آئے گا، اس نے سوچا۔ ویسے یہ شادی کافی مشکل کام نہیں، بہت تھکاوٹ ہو گئی آج تو۔ تم بھی یقیناً تھک گئی ہوگی۔ وجیح آواز میں بے تکلفی سے بولتا وہ بیڈ پہ کافی ریلیکس موڈ میں بیٹھا تھا، جیسے ایمان کو برسوں سے جانتا ہو۔ وہ مدھم سا مسکرائی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے خواتین کی شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈی بیئر کی ایٹرنٹی کلیکشن ہے۔ میں امید کرتا ہوں تمہیں پسند آئے گی۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے ایک قیمتی ہیرے جڑی انگوٹھی ایمان کی انگلی میں پہنائی۔ اس نے پلکوں کو ہلکی سی جنبش دی اور اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اب تک احمر کے ہاتھ میں تھا۔ میں اب اتنا بھی گیا گزرا نہیں کہ آپ کی ایک نظر التفات کے قابل بھی نہ ہوں، گمبھیر لہجے میں وہ کہتا۔ ایمان سے شرارت کے موڈ میں تھا۔ ایمان کو احمر کے اس جملے نے کافی خجل کیا۔ وہ ان لفظوں کا مطلب جانتی تھی۔ شادی سے پہلے ایمان نے ہیرا اور توفیق کمال کو احمر سے ملنے یا تصویر دیکھنے سے منع کر دیا تھا، اور شاید یہ بات احمر کے علم میں تھی۔ ایمان نے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اس کی نظر احمد کی تھوڑی سے ہوتی اس کے بھرے بھرے ہونٹوں پہ گئی۔ اس کے اوپر والے ہونٹ کا کٹاؤ بہت واضح تھا۔ اس کی ناک ستواں اور مغرور تھی۔ اس کے گندمی رنگت میں اس کے چہرے کے نقش سونے پہ سہاگا تھے۔ اس کی آنکھیں، ایمان کی نظریں اس کی آنکھوں پہ گئیں۔ وہ آنکھیں گہری سیاہ تھیں، ان میں کسی کی وادی سا سکوت تھا۔ ان میں سو بھید تھے، ان کو دیکھ کر صرف عشق ہو سکتا تھا۔ وہ کسی جزیرے سا اسرار رکھتی تھی۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ایمان پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس کی بھویں بھری بھری اور پیشانی چوڑی تھی جس پہ بکھرے سیاہ بال۔ ایمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان آنکھوں نے کیا کیا طوفان مچائے تھے اس کی زندگی میں، اور آج ایک بار پھر یہ اتنی ہی زندگی سے بھرپور اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اپنے تخیل کی انتہا پہ تھی کہ آج پھر اس کا خواب سچ بن کر اس کے سامنے آ بیٹھا ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے اس نے خواہش کی تھی کہ یہ آنکھیں اسے آج دیکھ سکتی، تو کیا دل میں اٹھی وہ تمنا اتنی شدید تھی، یا پھر کوئی قبولیت کا وقت تھا کہ وہ بن مانگی دعا کی طرح سامنے آ گیا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کب تک میں اس عذاب میں گرفتار رہوں گی؟ کیوں زندگی تنگ کرتے جا رہے ہو مجھ پر؟ چلے کیوں نہیں جاتے میری زندگی سے؟ وہ ہذیانی کیفیت میں چلا رہی تھی اور احمر ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ ٹیرس میں بیٹھا تھا، کرسی کی بیک سے سر ٹکائے، ٹانگیں اس نے سامنے پڑی میز پر رکھی ہوئی تھیں۔ یہ رات اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ وہ بے شمار سگریٹ پھونک چکا تھا اور نیند سے اس کے پپوٹے دکھ رہے تھے، لیکن اس کا دماغ اسے 15 سال پیچھے لے گیا تھا۔ اپنے مڈل اسکول میں ہونے والے انگلش لینگویج پروجیکٹ کے لیے موضوع کا انتخاب وہ کر چکا تھا۔ پیرنٹل ابیوز اور اگنورنس کے موضوع کو اس نے سلائیڈوں اور انگلش شاعری سے ڈسپلے کرنا تھا، اور پچھلا پورا ہفتہ اس نے کام کی نظر کیا تھا۔ تم تو تقریباً اسے پورا کر چکے ہو احمر، اس کے بہترین دوست نے اسے سراپا۔ بس اب اس کو چارٹ پہ بنانا باقی ہے۔ مجھے یقین ہے میرا کنسپٹ سب سے الگ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں
جیت کا جذبہ تھا۔ ایک ہفتے بعد اسکول ایڈیٹوریم میں پیرنٹل ابیوز اور اگنورنس کے موقع پر ایک نہیں 2 پروجیکٹ ڈسپلے ہوئے، جن کی سلائڈز اور اندر بھی کافی ملتا جلتا تھا۔ احمر کے پروجیکٹ کو مقابلے میں رکھنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ 2 پروجیکٹس ایک دوسرے کی کاپی تھے۔ احمر خفا ہونے سے زیادہ حیران تھا۔ عمر کمال اس کا بہترین دوست تھا اور وہ ہمیشہ اپنی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں عمر سے ڈسکس کرتا تھا، مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ عمر نے اپنے ذہن سے کام کرنے کی بجائے پورا پروجیکٹ کاپی کر لیا تھا۔ اور پھر یہ اکثر ہوا جب عمر خاموشی سے احمر کی باتیں سن کر اسی کے موضوع کو نقل کر لیتا، لیکن احمر اسے کچھ بھی کہنے کی بجائے فراخ دلی سے اگنور کر دیتا۔ عمر اس کا بہترین دوست تھا اور اسے یہ دوستی بہت عزیز تھی۔ ہائی اسکول کے برنال شاہ کے اینڈروکلس اینڈ دا لائن یہ ڈرامہ ہونا تھا، جس کے لیے ہفتے کے دن فائنل ایڈیشن تھا۔ اسکول میں چھٹی ہوتی تھی، اس لیے ڈرامیٹک سوسائٹی سے یہ دن منتخب کیا گیا تھا تاکہ طلباء کی پڑھائی کا حرج نہ ہو سکے۔ جمعہ کی شام میں عمر کا فون آیا اور یہاں وہاں کی بات کرنے کے بعد اس نے احمر سے کہا کہ کل ایڈیشن منسوخ ہو چکے ہیں اور اب نیا نوٹس پیر کو لگے گا۔ کیا واقعی؟ میں جلدی نکل گیا تھا اس لیے نوٹس بورڈ پہ نظر نہیں پڑی۔ احمر نے حیرت سے کہا، ہاں کل ایڈیشن نہیں ہوں گے، میں نے دیکھا تھا جا کر نوٹس بورڈ پہ لکھا تھا، میں سمجھا تمہیں علم ہوگا۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا، اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ورنہ میرا تو بیکار میں چکر لگتا۔ احمر عمر کا ممنون تھا جس نے اسے بروقت بتا دیا، اور پھر اسی شام اپنی فیملی کے ساتھ وہ اپنے فارم ہاؤس چلا گیا تھا۔ پیر کو مین نوٹس بورڈ پہ ایڈیشن کے فائنلسٹ کی لسٹ لگی تھی، جس میں عمر کا نام اینڈروکلس کے کردار میں لکھا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد احمر نے دوبارہ عمر سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ وہ صلح جو طبیعت رکھتا تھا اور اس میں برداشت بہت تھی، لیکن اس بات نے اسے اتنا دل برداشتہ کیا تھا کہ اس نے اپنا او لیول مکمل کرنے کی بجائے 2 ماہ بعد ہی اپنا مائیگریشن زیورج کے سیکنڈری اسکول میں کروا لیا تھا۔ عمر سے اب اس کا رابطہ مکمل ختم ہو چکا تھا۔ یورو میں اس کے دلچسپیوں کے ڈھیروں سامان موجود تھے۔ وہ آرٹ کا دلدار تھا اور یورپ میں آرٹ اور کلچر کی دنیا آباد تھی۔ عمر کی مقابلہ بازی کو اس نے ایک بڑے حادثے کی طرح فراموش کر دیا تھا۔ وقت بڑے بڑے حادثے بلانے کی قدرت رکھتا ہے، یہ تو پھر 2 دوستوں کی رکاوٹ تھی۔ 3 سال پہلے اس نے کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے اپنا پوسٹ گریجویشن مکمل کیا تھا اور پاکستان میں جاوید حسن کے کاروبار کو جوائن کیا تھا۔ اس کا ارادہ ایک نیا اسٹیچنگ یونٹ کھولنے کا تھا۔ دنیا بھر میں جانے مانے برانڈز پولو اسپورٹس اور چپس رالف لارین سے لے کر گیپ اور کلائن تک پولو شرٹس کی سپلائی تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے ممالک بالخصوص پاکستان سے ہوتی ہے۔ لیبل کسی بھی امریکن یا یورپین کمپنی کا لگا۔ پاکستانی اسٹیچنگ یونٹس میں کام کرنے والے لاکھوں ملازمین کم پیسوں میں یہ کام کرتے ہیں، جنہیں بین الاقوامی مارکیٹنگ میں ڈالروں میں فروخت کیا جاتا ہے۔ فیکٹری مالکان بھی ان شپمنٹوں سے کروڑوں کماتے ہیں۔ اکثر سڑک کنارے بکنے والے 200 روپے کی پولو شرٹس انہیں شپمنٹوں میں کوالٹی کنٹرول سے نکلنے والا کنڈم مال ہوتا ہے۔ احمر کا پلان تھا کہ ایک ایسا اسٹیچنگ یونٹ یہاں ملنگ، ڈائننگ، کٹنگ اور اسٹیچنگ کی تمام سہولیات کو ایک چھت کے نیچے منتقل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ورکرز کے لیے رہائش کا انتظام بھی اسی جگہ ہو۔ چند غیر ملکی کمپنیوں سے وہ پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکا تھا۔ میرا خیال ہے پاپا، رائے ونڈ والی زمین فائنل کر دی جائے۔ احمر نے جاوید صاحب سے کہا۔ وہ اس وقت ان کے آفس میں بیٹھا تھا۔ وہ اپنے پروجیکٹ کے لیے دیکھے جانے والے 150 کنال رقبے کے پلاٹ سے متعلق بات کر رہا تھا۔ بالکل، لوکیشن بہترین ہے اور پیسے بھی مناسب ہیں، تم جلد ہی پیانہ کر دو۔ جاوید حسن نے کافی کا سپ لیتے احمر سے کہا، ٹھیک ہے تو پھر میں کل ہی مقصود صاحب سے بات کر لیتا ہوں، میرا خیال ہے اس ہفتے میں ڈیل ہو جائے گی۔ احمر نے کافی کا آخری گھونٹ پڑا۔ تم نے کاغذات کی پڑتال کروا لی ہے؟ جہازیب اب ایک فائل کھول رہے تھے۔ جی پاپا، کاغذات چیک کروا کر ہی میں نے آپ سے بات کی ہے، احمر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر تو مسئلہ ہی ختم، اب تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے، جاوید صاحب سے مسکرا کر کہا۔ اچھا پھر میں ڈیلر کو کل ٹوکن کا کہہ دیتا ہوں۔ جاوید صاحب کی مسکراہٹ کو بانپ کر
احمد نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ گڈ۔ جاوید صاحب نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور نظریں دوبارہ فائل پہ جھکا لیں۔ اگلے چند دنوں میں ٹوکن ہو چکا تھا، کاغذات کی جانچ پڑتال پہلے ہی مکمل تھی، بس اب آخری مرحلہ زمین کی ملکیت کا انتقال اور زمین کی ملکیت بینک میں منتقلی تھی کہ ایک فون کال نے امر کی ساری پلاننگ ملیا میٹ کر دی۔ مقصود صاحب، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، بیانہ ہو چکا ہے، ڈیل فائنل ہے، اب اچانک وہ لوگ کیسے ہمیں زمین بیچنے سے انکار کر سکتے ہیں؟ احمد کو ابھی ریئل اسٹیٹ ڈیلر کی کال آئی تھی اور اس نے جیسے احمد پہ یہ بات کہہ کر بم پھوڑا تھا کہ وہ پارٹی بیانہ واپس کر رہی ہے اور اب زمین احمد کو نہیں بیچنا چاہتے۔ احمد صاحب، وہ ڈبل ٹوکن واپس کر رہے ہیں۔ مقصود صاحب نے اسے اطلاع دی۔ مائی فٹ، سر میں مارے ان کے ڈبل پیسے۔ احمد نے غصے سے میز پہ ہاتھ مارا۔ سر، بات دراصل یہ ہے وہ زمین ان کے کوئی جاننے والے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہاں سے انہیں آفر بھی ہم سے زیادہ مل رہی ہے۔ مقصود صاحب نے اسے اصل وجہ بتائی۔ تو پہلے وہ جاننے والے سوئے ہوئے تھے؟ کمال ہے، کوئی پروفیشنل ایتھکس ہی نہیں ہے انہیں۔ احمد نے جل کر کہا۔ سر، میں آپ کو دوسری لوکیشن دکھا دیتا ہوں، اس سے بہتر قیمت۔ خریدار کون ہے؟ مقصود کی بات ابھی نامکمل ہی تھی کہ احمد نے سوال کیا۔ عمر کمال، مقصود نے کہا تھا۔ دوسری طرف لائن منقطع ہو چکی تھی۔ عمر کمال، کسی زمانے میں اس کا بہترین دوست اور اس کا بدترین حریف۔ اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گا عمر کمال، احمد نے غصے سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ان دونوں اس پہ شدید ڈپریشن طاری تھا اور ایسے میں ممی کو اپنے کزن کی بیٹی کی شادی پہ اسے ہر حال میں لے کر جانا تھا۔ احمد، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ امیرہ کی آواز پر اس نے چونک کے دیکھا تھا۔ اتنی قریبی رشتہ دار ہیں ہماری، تم نہ گئے تو کتنا معیوب لگے گا، انہوں نے التجائیہ نظروں سے بیٹے کو کہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہونے چلا گیا تھا۔ آج مہندی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں امیرہ کی فرمائش پر شامل ہو رہا تھا۔ مہندی کا فنکشن ڈیفنس کلب میں تھا اور وہ لوگ وقت سے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ وہ حال سے نکل ہی رہا تھا جب اس نے اصغر انکل کے ساتھ عمر کو دیکھا۔ 21-22 سال کی ایک لڑکی اس کے ساتھ ساتھ تھی اور جس طرح اس نے عمر کا بازو پکڑا ہوا تھا، اسے اندازہ ہو رہا تھا یہ لڑکی اس کے کافی قریب ہے۔ کیا یہ عمر کی بیوی ہے یا پھر بہن؟ وہ کچھ حتمی فیصلہ نہ کر سکا۔ عمر کو لان چیئر پہ اصغر انکل کے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر وہ غصے سے دوسرے دروازے سے نکل گیا تھا۔ اسے وہ فنکشن اٹینڈ نہیں کرنا تھا جس میں عمر کمال شامل ہو۔ وہ عمر کمال کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور پھر امیرہ کے لاکھ پہنے پر بھی وہ شادی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اس دن عمر کمال کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، تم لوگ انہیں جانتے ہو؟ ہبہ اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر دعوت پہ انوائٹ تھی، جہاں موقع ملتے ہی احمد نے ہبہ سے پوچھا، ایمان کی بات کر رہے ہیں آپ احمد بھائی؟ وہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے اور عمر بھائی اس کو ڈراپ کر کے آئے تھے، بڑی لاڈلی ہے ایمان ان کی۔ ہبہ کافی بتونی تھی اور احمد کے ایک سوال پر اس نے ساری تفصیلات منوعن بتا دی تھی۔ آپ عمر بھائی کو جانتے ہیں؟ ہبہ نے اچانک پوچھا۔ نہیں، بس 1-2 بزنس پارٹیوں میں ملاقات ہوئی ہے، احمد نے لاپرواہی سے کہا۔ تو وہ عمر کمال کی بہن ہے، اس نے سوچا، اور پھر عمر سے بدلہ لینے کی پوری پلاننگ اس کے ذہن میں آ گئی تھی۔ عمر کو اس کے دھوکے بازی کا جواب صرف ایک بار میں دینا تھا۔ عمر میں ایمان کی جان ہے، یہ بات اگر احمد کو پتہ نہ بھی ہوتی تب بھی کسی غیرت مند بھائی کی عزت پہ بہن کا لاپتہ ہونا کیسی کاری ضرب لگا سکتا تھا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ کچھ ہی دنوں میں اسے ایمان کا پورا شیڈول پتہ چل چکا تھا، جس سے اسے قدرے مایوسی ہوئی۔ ایمان صرف اپنے کالج کے لیے اکیلی نکلتی، وہ اکثر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتی یا پھر اپنی دوست کے ساتھ۔ ایسے میں اسے کسی جگہ روکنا صورتحال کافی مایوس کن تھی۔ وہ اس وقت اواری میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ڈنر کر رہا تھا جب ایمان بلیک شفون سوٹ میں ایک ٹیبل پہ اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ اس کا سارا دھیان اب اس لڑکی پہ تھا۔ فیصل نے 2-3 بار اسے ٹوکا مگر اس کا ذہن ایمان کی یہاں موجودگی میں اٹکا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک ہینڈسم سا لڑکا جو کافی سوبر ڈریسنگ میں تھا ایمان کی ٹیبل پر کرسی کھینچتا اس کے ساتھ بیٹھا۔ احمد اب ان دونوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ لڑکا اس سے کافی باتیں کر رہا تھا لیکن ایمان کی آنکھوں کی بیزاری وہ فاصلے سے بھی دیکھ سکتا تھا۔
پھر اس لڑکے نے کچھ ایسا کہا کہ ایمان کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں شرم کی لاڑی آئی تھی۔ احمر کو اس کا یوں شرمانا ڈسٹرب کر رہا تھا۔ پھر اس لڑکے نے اسے ایک سیاہ مخمل کا کیس پکڑایا جسے دیکھ کر ایمان مسکرانے لگی۔ احمر کو اس لمحے اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا، سیاہ لباس میں اس کی مسکراہٹ جیسے اندھیری رات میں چاندنی بھر گئی ہو۔ قریباً 9 بجے وہ لوگ وہاں سے اٹھے۔ ایمان کی گاڑی پارکنگ سے نکلی۔ احمر نے اپنی گاڑی کا ڈیش بورڈ کمپاؤنڈ کھول کر بے ہوشی کی دوا کی تصدیق کی جو اس نے کچھ دن پہلے ہی حاصل کی تھی۔ مین بلیوارڈ کی بجائے اس نے شارٹ کٹ لیا تھا۔ اس غیر آباد علاقے میں ایمان کی گاڑی کو داخل ہوتے دیکھ کر احمر کو اپنا کام اور بھی آسان لگا تھا۔ اس نے تیزی سے پچھلی سڑک پہ گاڑی موڑ کر ایک ضلعی سڑک سے گاڑی دوبارہ مین سڑک پہ نکال لی، لیکن اب اس کی گاڑی ایمان کی گاڑی سے کافی آگے تھی، اور پھر اچانک اس نے گاڑی ایمان کی گاڑی کے عین سامنے روک دی۔ اپنے چہرے کو رومال سے ڈھک کر اس نے بے ہوشی کی دوا والی شیشی سے دوا ٹشو پہ انڈیلی۔ ایمان کافی بھکلائی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی سے باہر کھینچ کر ایمان کی ناک پہ تیزی سے ٹشو رکھا اور پھر چند لمحوں میں وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ایمان کو ڈال کر اس نے ایمان کی گاڑی کو روڈ سائڈ پہ پارک کیا۔ اس کا سارا سامان گاڑی میں بحفاظت لاک کر کے وہ اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ راستے میں کال کر کے اس نے فارم ہاؤس کے چوکیدار کو جانے کا کہا۔ چوکیدار کے علاوہ وہاں اور ملازم فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہوتے تھے، لیکن وہ دونوں صرف دن میں وہاں ہوتے تھے۔ احمر کے پاس فارم ہاؤس کی چابیاں تھیں اور اس وقت احمر کو فارم ہاؤس خالی چاہیے تھا۔ وہ عمر کمال کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، ایمان کی ذات کو پہنچانا اس میں شامل نہ تھا۔ بے ہوشی کی دوا شاید زیادہ استعمال ہو گئی تھی، اس لیے ایمان کو اگلے دن شام کو ہوش آیا تھا۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ احمر کو دیکھ کر اس نے 1-2 سوال کیے اور پھر بے آواز رونے لگی۔ احمر کو اس کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر احمر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اس کے دشمن کی بہن تھی، پھر بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی خوبصورت آنکھوں سے گرتے موتیوں کے قطرے وہ اپنی ہتھیلیوں پہ جمع کر لے، اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے سفید گالوں پہ گرتی آبشار کو روک لے۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ بہت دیر سسکیوں کی آواز اسے سنائی دیتی رہی، پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ شاید وہ روتے روتے تھک کر چپ کر گئی تھی۔ اس نے کمرے میں جھانکا، وہ بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی۔ اس کا سر بیڈ کے کراؤن پہ ٹکا تھا۔ آنسوؤں کی لکیریں اس کے گلابی چہرے پہ نشان چھوڑ گئی تھیں۔ اس کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے، ان میں چمکتے سونے سے جھلمل تار اس کی رنگت پہ خوب سج رہے تھے۔ بند آنکھوں پہ سیاہ گھنی پلکیں اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھیں۔ سیاہ لباس میں اس کا حسن قاتل تھا، کسی شاعر کی غزل جیسا سحر افریب، کسی مصور کے رنگوں سے بنا دل نشین اسکیچ، ایک مجسمہ سا تراشا ہوا کرشمہ، دل کو چھو لینے والا حسن سے مالا مال۔ اس لڑکی سے وہ شدید محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ صبح کے 4 بجے اسے جگا کر احمر نے واپسی کا بتایا۔ بغیر کسی رد عمل کے ایمان اس کی ہر بات مان رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی اداسی احمر کے دل کو تڑپا رہی تھی۔ کیسی بے بس تھی کہ وہ اسے اپنے دل کا حال بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایمان کو اس نے بحفاظت اس کے گھر کے باہر چھوڑا تھا، لیکن اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا تھا، اور اس سے بھی بڑا نقصان اس نے ایمان کا کیا تھا۔ وہ عمر کمال سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کی قیمت کو چکانی پڑے گی، یہ بات احمر نہیں نے سوچی تھی۔ امیرہ کو احمر کی شادی کی فکر تھی اور احمر کے دل و دماغ پہ ایمان چھائی تھی۔ اس واقعے کو چند ماہ گزر چکے تھے۔ یہ تیسرا پرپوزل ہے جو تم نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اب خود ہی بتا دو کون ہے وہ محترمہ جو احمر جاوید کے دل پہ قابض ہے۔ امیرہ بے تکلفی سے گویا ہوئی تھی۔ وہ احمر کے شروع سے بہت قریب تھی اور احمر ان سے بہت اٹیچ تھا، اسی لیے وہ جلد احمر کی اس کیفیت کو سمجھ گئی تھی۔ کم آن ممی، کیا یہ ضروری ہے؟ میں نے یہ پرپوزل کسی لڑکی کی وجہ سے ہی منع کیے ہیں؟ اس نے ٹالتے ہوئے کہا۔ احمر، میں تمہاری ماں ہوں اور تم اپنے دل کی بات کم از کم مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ اپنے بیٹے کے مزاج سے خوب واقف تھی۔ وہ بہت سوبر اور آرٹسٹک بندہ تھا، لیکن پچھلے 2 ماہ سے اس نے جو جوگ لیا تھا وہ امیرہ کی آنکھوں سے چھپا نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچا تھا تمہاری ہیلپ کر دوں گی، مگر تم خود اپنا مسئلہ حل کرنا چاہو تو تمہاری مرضی۔
अमीरा ने कंधे झुकाए, उठने का इरादा किया। मम्मी, अहमर ने इनका हाथ पकड़कर रोका। आप तो फ़ीक कमाल को जानती हैं, मेरा मतलब इनकी बेटी ईमान से कभी मिली हैं आप? अहमर ने हिचकिचाते हुए कहा। बहुत अच्छी तरह, अक्सर मिलना होता है हीरा और तौफीक साहब से। तो कहीं तुम ईमान में इंटरेस्टेड तो नहीं? बात करते करते अचानक इनका जहन अहमर की बात पे गया। जी, आपको कैसी लगती हैं वो? अहमर ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्ची तो बहुत प्यारी है, मैंने चंद माह पहले देखा था इसे हिबा की शादी में। वो कम ही आती है गैदरिंग्स में। लेकिन क्या तुम नहीं जानते वो अंगेज्ड है? मेरा मतलब है इसका निकाह काफ़ी कम उम्र में सिकंदर मलिक के बेटे जहांज़ेब से हो चुका है, और शायद पिछले दिनों इनकी शादी का जिक्र भी सुनने में आ रहा था। अमीरा ने तफसीलन बताया। अचानक अहमद को अवारी में इसके साथ डिनर करता वो स्मार्ट बंदा याद आया। इसकी आंखों में झलकती बेजारी और फिर धंग के साथ रंग। अहमद ने सोचा, ज़िंदगी एक ईमान पे तो ख़त्म नहीं होती ना मेरी जान, इससे बहुत अच्छी लड़कियां भी हैं। तुम कहो तो। अमीरा की बात नामुकम्मल थी कि अहमद बोला, मम्मी प्लीज़, हम इस टॉपिक पे फिर किसी दिन बात करेंगे। इनकी बात काटकर कतियत से कहा। अमीरा खामोशी से इसके कमरे से निकल आई थी। इस दिन जिम खाने में मिस्टर एंड मिसेस जावेद एक पार्टी में गए थे, और वापसी पे अहमद को लॉन्ग रूम में बैठा देखकर वो दोनों भी इसके साथ बैठ गए थे। पार्टी में डिस्कशन हो रही थी, और अब मौजूए गुफ्तगू सिकंदर मलिक की फ़ैमिली थी। तैयबा बता रही थी ईमान और जहज़ेब में अलहदगी हो चुकी है, और वो आजकल जहाज़ेब के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। अमीरा ने इंकशाफ किया। वेरी स्ट्रेंज, इतने साल पुरानी दोस्ती और फिर तौफीक कमाल की बेटी से जहाज़ेब का रिश्ता तो बहुत साल पहले तय हो चुका था। पूरा शहर वाकिफ़ है इस बात से। तो जावेद साहब काफ़ी हैरान हुए थे। वैसे बड़ी प्यारी बच्ची है तौफीक की, मैंने देखा था इसे हिब्बा की शादी में। जावेद साहब कुछ सोच कर बोले, आपके ख़्याल में क्या वजह होगी ऐसे घर बैठे तलाक लेने की? अमीरा बहरहाल ख़तून थी और अपने फ़ितरी तजस्सुस से मजबूर थी। हम क्या कह सकते हैं भाई, ये इनका बेहद ज़ाती मामला है। जावेद साहब ने अमीरा को इस टॉपिक को ख़त्म करने का इशारा किया था। अब वो अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। अमीरा भी इनके पीछे उठ खड़ी हुई थी, और अहमद जानता था ईमान की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है जो इतना पुराना रिश्ता शादी की बजाय तलाक की तरफ मुड़ गया। हरगिज़ नहीं अहमद, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अमीरा ने सख्ती से कहा। अहमद ने अभी इनसे ईमान से शादी के लिए कहा था और इनका पारा चढ़ गया था। मम्मी ने ऐसा क्या कह दिया कि जो आप इतने गुस्से में हैं? अहमद ने एहतजाज किया था। ये तो अफसोस है, तुम जानते भी हो अनजान बन रहे हो। चंद माह पहले तलाक हो चुकी है इसे, और किसी को ख़बर भी नहीं अंदर खाने का मसला क्या था, और तुम चाहते हो मैं इस लड़की को अपने घर बहू बना कर ले आऊँ? आप नहीं जानती, मगर मैं जानता हूँ कि ऐसा क्या होगा जो रुखसती से पहले इनकी अलहदगी होगी। अहमद ने तासुफ से कहा। कहीं तुम और ईमान? मेरा मतलब है तुम्हारी वजह से तो ईमान ने रिश्ता ख़त्म नहीं किया। अमीरा ने परेशानी से कहा। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है मम्मी, लेकिन हाँ, मेरी वजह से ही इनकी अलहदगी हुई है, इसने नफ़ी में सर हिलाते कहा। और फिर अहमद ने सारी बात अमीरा को बता दी। जिस दिन से इसने ईमान और जहाज़ेब की अलहदगी का सुना था, इसका पछतावा और बढ़ गया था। अमीरा सब कुछ जान कर दंग रह गई थी। इनका बेटा तो बहुत सुलझा हुआ और तहम्मुल मिजाज था। इससे ऐसी मुजरमाना हरकत की तवक्को और इतना गुस्सा वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो जो गलत कर चुका था इस पे अफसोस करने की बजाय अब इन्हें वो सब ठीक करना था जो इसकी वजह से गलत हुआ था। जावेद, आपका ईमान कमाल के बारे में क्या ख्याल है? आज अमीरा ने जावेद हुस्न से बात की थी। अहमद के इंकशाफ के बाद अब वो भी ईमान के लिए अहमद का रिश्ता ले जाने पर गौर कर रही थी, लेकिन इसके लिए जावेद हसन की रजामंदी ज़रूरी थी। अच्छी बच्ची है माशाल्लाह, क्यूट सी। तुम क्यों पूछ रही हो? अमीरा की इस बेमौका बात पर वो हैरान हुए थे। अगर हम अहमद के लिए ईमान के रिश्ते की बात चलाएं तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? उन्होंने अटकते हुए कहा। मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा इतराज़ तुम्हें होगा, जावेद हसन ने मायनी खेज लहजे में कहा। जावेद दरअसल अहमद ईमान को पसंद करता है, अमीरा ने असल बात कही। ओह, तो बरखुरदार को अपने लिए आखिर लड़की पसंद ही आ गई, जावेद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई बेगम साहिबा, मुझे क्या एतराज़ होगा
توفیق کمال ہیرا آدمی ہے اور ایمان دیکھی بالی بچی ہے۔ یہ حادثہ نہ ہوتا تو آج ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ توفیق کمال کے دروازے پر لیے کھڑا ہوتا۔ جاوید حسن نے تعصب سے کہا۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ امیرہ نے اگلا لاہیا عمل پوچھا۔ ہیرا بھابی کو فون کر کے کہہ دو اس ویکنڈ چلتے ہیں ان کی طرف۔ جاوید صاحب نے رضامندی دی، لیکن اس سے پہلے ہی ہیرا انہیں پی سی کے لابی سے نکلتی نظر آئی تھی۔ ایمان بھی ان کے ساتھ تھی اور وہ جو اپنی فیملی کے ساتھ لنچ پہ آئی ہوئی تھی، سب کو بتائے بغیر ہیرا کی طرف لپکی تھی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے اپنے ان کے گھر آنے کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ صرف 15 دن میں احمر اور ایمان کی شادی ہو گئی تھی۔ دونوں خاندانوں کو یہ رشتہ قبول تھا اور خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ احمر کا عمر سے 10 سال بعد سامنا ہوا تھا، لیکن اس موقع پہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی رنجش نہیں تھی، کیونکہ ان دونوں میں ایک قدر مشترک تھی۔ ان دونوں کے دل میں ایمان کے لیے جذبات مشترک تھے، سچی محبت۔ ایمان کو پا لینا اتنا سہل تھا، احمر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ خوشی کے رنگ اس کے چہرے پہ چھپائے نہ چھپتے تھے۔ شیراز اس کے بلش ہوتے چہرے کو دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا۔ ایمان کے لیے ڈائمنڈ رنگ خریدتے ہوئے اس کی نازک انگلیاں احمر کو یاد آئی تھیں۔ ایمان کی وہ کن لفظوں میں تعریف کرے گا، اپنی داستان الفت اسے کیسے سنائے گا، وہ اس کی باتوں پہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے گی، وہ سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ اتنی باتیں سوچی تھیں اس نے، اور ایک بات جو نہیں سوچی تھی آج رات وہ ہوگی تھی۔ ایمان اسے پہچان گئی تھی، وہ راز جس سے اس کے والدین کے سوا کوئی دوسرا واقف نہ تھا، اور جس راز کو وہ ایمان کو کبھی بتانا نہیں چاہتا تھا، وہ بات ایمان کو معلوم تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے ٹیرس میں بیٹھا وہ 20 سگریٹ پھونک چکا تھا۔ ایمان کی سسکیاں اس کے کانوں میں پگھلے سیسے کی طرح جا رہی تھیں۔ فجر کے وقت احمد کمرے میں آیا تو ایمان نڈھال پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بخار سے سرخ تھا۔ اس کے تپتے ماتھے کو احمد نے چھوا اور پھر اسے بمشکل بخار کی دوائی دے کر سلایا تھا۔ اگلے چند گھنٹوں میں اس کا بخار اتر چکا تھا، مگر بے بسی نے احمد کو جکڑ لیا تھا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں ایمان، تمہارا سب سے کوئی قصور نہیں ہے، احمد نے تعصب سے کہا۔ پچھلے ہفتے سے ان دونوں کے درمیان ہونے والی شاید یہ پہلی بات تھی۔ ایمان نے سوالیہ نظروں سے احمد کو دیکھا۔ کیا اس بند کمرے میں میرے کردار پر اٹھے سوال پلٹ جائیں گے؟ کیا میرے پیرنٹس اس رسوائی کو بھول پائیں گے؟ ایمان نے تلخی سے کہا۔ میں پاک دامن تھی، مگر رسوائی میرا مقدر ٹھہری، اور آپ گنہگار گار ہو کر بھی معتبر بنے رہے، ایمان نے زخمی نظروں سے احمد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور یہ سچ تھا، احمد کے پاس اس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ احمد کو لگتا تھا وہ اپنے دل کی بات ایمان کو کبھی نہیں کہہ سکے گا۔ ایمان، مجھے افسوس ہے، میں نے اس نہج پہ نہیں سوچا تھا، احمد نے پچھتاوے سے کہا۔ احمد، میں نے اپنے ڈیڈا کی بے بسی اور ان کا جھکا سر دیکھا ہے، جو نظروں سے وہ سکندر انکل کو میرے لاپتہ ہونے کی صفائیاں دے رہے تھے۔ میں نے انہیں کبھی اتنا کمزور نہیں دیکھا تھا، میری وجہ سے ان کے کندھے جھک گئے۔ آنسوؤں کی لڑیاں اب اس کے رخساروں پر در آئی تھیں۔ مجھ سے ان کا سر جھکا اور آنکھوں کی شرمندگی نہیں دیکھی گئی تھی۔ میں نے پہلی بار ان کے کسی فیصلے کو رد کیا۔ میں نے خود جہاں زیب سے کھلا لیا۔ میں اپنے ڈیڈا کو کسی کے آگے جھکتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے بھیگے رخساروں کو صاف کرتے ہوئے ایمان نے کہا۔ احمد کو ایمان کی اس بات نے حیران کر دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ یہی سمجھ رہا تھا جہاں زیب نے بدگمانی میں اس کو طلاق دی ہے۔ پچھلے 10 منٹ سے بیڈ کی دیوار پر نظریں جمائے وہ پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ پینٹنگ میں مہو ایمان کو اس کی پشت پہ کھڑا احمد بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ Under a gas jet, the sky is aquamarine, the water is royal blue, and the ground is mauve. The town is blue and purple, the gas is yellow, and the reflections are rust gold, descending down to green bronze on the aquamarine. Filed off the sky, 2 colorful figures of flowers in the foreground. وہ پیچھے کھڑا فون گوگ کے خط کا متن اسے سنا رہا تھا، جو اس نے اس پینٹنگ کے متعلق لکھا تھا۔ ایمان نے پیچھے مڑ کر مسکراتی نظروں سے احمد کو دیکھا۔ وہ بھی مسکرانے لگا۔ ایمان کے لیے احمد کے گھر میں وہی دلچسپیاں تھیں جو اس کے اپنے گھر میں تھیں۔ اس کمرے میں اس نے اپنے کمرے کی جھلک دیکھی تھی۔ فرنچ ونڈو سے لان پہ نظر پڑی تو اپنے کمرے سے اپنے لان کا منظر یاد آیا۔ احمد کی میوزک کلیکشن اور لائبریری ایمان کو حیران کرتی تھی۔ احمد و ایمان کی پسند میں حیرت انگیز مماثلت تھی۔
اس کی آنکھوں کے بعد یہ وہ دوسری بات تھی جو ایمان کے دل میں احمد کے لیے کشش کا باعث تھی، لیکن ان باتوں کا اظہار احمد سے کرنا، جس نے اس پہ ترس کھا کر اور اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے اس سے شادی کی تھی، ان باتوں سے احمد کو بھلا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اس نے تو ایمان پہ احسان عظیم کیا تھا، اپنی غلطی کا ازالہ کیا تھا، اور اپنے پچھتاووں کو کم کرنے کے لیے اس نے ایمان کی زندگی میں اس کو شامل کیا تھا۔ ایمان اپنی بے بسی پر مسکرا دیتی۔ لیکن آخر احمد نے مجھے اغوا کیا ہی کیوں تھا؟ وہ اکثر سوچتی۔ احمد کا زیادہ وقت آفس اور فیکٹری میں گزرتا اور ایمان کو یہ سب غنیمت لگتا۔ اسے احمد کو سامنے دیکھ کر ہمیشہ لگتا کہیں اس کی بے خودی اس کے چہرے سے عیاں نہ ہو جائے۔ آج دوپہر احمد توفیق کمال کے آفس آیا تھا، جہاں اس نے اقبال جرم کیا تھا کہ اپنے اور عمر کے اختلافات سے خائف ہو کر اس نے ایمان کو اس رات اغوا کر لیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور توفیق کمال سے معذرت کر رہا تھا۔ توفیق کمال اور احمد کی باتیں عمر سن چکا تھا اور اب توفیق کمال کے سامنے بیٹھا تھا، جو اس سے پوچھ رہے تھے کہ ایسے کون سے اختلافات تھے جس نے احمد جیسے بردبار انسان کو اس مجرمانہ کارروائی کے لیے اکسایا، جس کا خمیازہ ایمان نے بھگتا۔ اور عمر کمال سوچ رہا تھا کاش وہ اپنی حریص فطرت پہ قابو رکھتا تو آج اس کے خاندان کو وہ سب نہ دیکھنا پڑتا جو انہوں نے پچھلے چند ماہ میں فیس کیا۔ آج یوم حساب تھا۔ عمر اپنا تجزیہ کرنے بیٹھا تو ضمیر کے آئینے میں کتنا بھیانک چہرہ بھر رہا تھا۔ اسکول کے وہ دو بہترین دوست، یہاں پھر عمر کا بہترین دوست احمد اور عمر، احمد کا بدترین دشمن۔ اب دونوں کی دوستی رقابت میں بدلی۔ عمر کو پتہ ہی نہیں چلا تھا پڑھائی میں عمر کس طرح احمد سے کم نہ تھا، مگر کچھ تھا احمد میں جو وہ ہر جگہ بازی لے جاتا تھا۔ اس کی تخلیقی صلاحیتیں بہرحال صورت عمر سے منفرد تھیں۔ اس کی اسائنمنٹ، اس کے آئیڈیاز اتنے الگ ہوتے کہ اساتذہ بھی ستائش احمد کے حصے میں آتی۔ عمر کو یہ اچھا نہ لگتا۔ آہستہ آہستہ یہ جذبات نفرت میں بدل گیا تھا اور پھر اس نے احمد کے کام بگاڑنا شروع کیے تھے۔ احمد اس سے ڈسکس کرتا، اپنا دوست سمجھ کے اپنی باتیں شیئر کرتا اور وہ اس کو کاپی کر لیتا۔ یوں اس کا مقصد صرف احمد کا کام بگاڑنا ہوتا، لیکن احمد نے کبھی اس سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس میں درگزر بہت تھی۔ وہ سب بھول کر عمر کے ساتھ پہلی جیسی دوستی قائم رکھتا اور عمر کو احمد کا یہ انداز اور چڑھاتا۔ اس دن ڈرامہ آڈیشن میں احمد کے آنے کا مطلب مین کریکٹر اس کا تھا اور عمر کو ہر حال میں اس پلے میں لیڈر رول لینا تھا۔ اسے معلوم تھا اسکول کی ڈرامیٹک سوسائٹی کے قانون سخت ہیں اور احمد کے لیے بھی ان میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکے گی۔ جھوٹ بول کر اس نے احمد سے اس دن وہ لیڈر رول چھین لیا تھا، مگر اپنا سب سے بہترین دوست وہ ہمیشہ کے لیے گنوا چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد احمد نے عمر سے کبھی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس نے جلدی ہی اسکول چھوڑ دیا تھا۔ سننے میں آیا تھا وہ یورپ چلا گیا تھا، لیکن عمر کو اس کی چندہ پرواہ نہ تھی، بلکہ دل کے کسی کونے میں احمد کا سامنا کرتے جو جھجک محسوس ہوتی تھی، اب اس سے بھی نجات مل گئی تھی۔ عمر نے احمد کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کبھی احمد جاوید اس کا دوست تھا، لیکن اتنے سالوں بعد ایک بار پھر اس کا سامنا احمد سے ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے احمد کے راستے میں آ گیا تھا۔ وہ ان دونوں کے لیے اپنی نئی فیکٹری پلان کر رہے تھے۔ توفیق کمال نے اسے پوری آزادی دی تھی کہ وہ اس معاملے میں سرمایہ کی پرواہ کیے بغیر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے۔ اس سے پہلے وہ لوگ ڈیزائنر لان مارکیٹ میں سپلائی کرتے، لیکن عمر چاہتا تھا کہ الگ یونٹ میں کڑھائی اور چکن کی نئی برانڈ تیار ہوں اور جلد ہی اسے مارکیٹ میں متعارف کروایا جائے۔ زمین وہ پسند کر چکا تھا اور اس کی لوکیشن اور رقبہ عمر کی فیکٹری کے لیے آئیڈیل تھا، مگر اس سے پراپرٹی ڈیلر نے اسے اس زمین کے سودے کی اڑتی خبر دی تھی۔ اپنے پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں ناکامی، عمر کو یہ ناکامی منظور نہ تھی۔ وہ تقدیر کو تدبیر سے بدلنے کا قائل تھا۔ اپنے ذرائع سے وہ مالکان کا پتہ لگا چکا تھا اور اب تو اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ خریدار احمد جاوید ہے۔ اتنے سالوں بعد ایک بار پھر احمد جاوید اسے ہرانے آ گیا تھا اور اس بار بھی اسے احمد سے ہارنا نہیں تھا۔ احسن قریشی کسی زمانے میں اس کا کالج فیلو تھا۔ یہ پراپرٹی انہی کی تھی اور اب وقت تھا ان تعلقات کے صحیح استعمال کا۔ حالانکہ اس کے والد ٹوکن لینے کے بعد اس سودے کی واپسی کے لیے تیار نہ تھے اور توفیق کمال نے بھی عمر کو سختی سے منع کیا تھا
کہ وہ اس سودے میں اپنی ٹانگ نہ پھنسائے، لیکن عمر کے لیے یہ ڈیل اب جنگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے احسن قریشی کو شیشے میں اتار لیا تھا اور پھر زمین کی زیادہ قیمت کے ساتھ اپنی نئی فیکٹری میں شیئرز کی آفر کر کے وہ اس جنگ کا فیصلہ اپنے حق میں کروا چکا تھا۔ انا کی جنگ کا نتیجہ اس نے اپنے حق میں کروا کر سوچا تھا بازی وہ جیت چکا ہے، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا، اور وہ فیصلہ اتنا بھیانک ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ابھی ابھی وہ احمد سے ملنے آیا تھا اور اپنے تمام رویوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت احمد کی اسٹڈی میں بیٹھے تھے۔ مجھے معاف کر دینا احمد، میری حادثانہ فطرت نے مجھ سے میرے بہترین دوست کو جدا کر دیا، اور میری غلطیوں کی سزا میری جان سے عزیز بہن نے بھگتی۔ آج جب اپنا احتساب کیا تھا تو اقبال جرم میں کیسی شرم! عمر کمال کے ضمیر کی ملامت نے اسے احمد کے سامنے لا کھڑا کر دیا تھا۔ نہیں دوست، شرمندہ تو میں ہوں، اتنا بڑا قدم اٹھا لیا میں نے۔ شاید اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ یہ انسان کی ہر اچھائی پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ میرے ایک غلط قدم کا خسارہ تمہارے پورے خاندان نے بھگتا، احمد نے تعصب سے کہا۔ شاید آج پچھتاووں کا دن تھا۔ تم کیوں شرمندہ ہو احمد؟ تم نے تو آج بھی اپنا بڑا پن ثابت کیا ہے، اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ میری بہن سے شادی کر کے تم نے ہم پہ جو احسان کیا ہے اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ عمر نے جذباتی ہو کر کہا۔ احسان؟ کفارہ؟ نہیں عمر کمال، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، اور نہ ہی میں اپنی غلطی کا ازالہ کیا ہے۔ ایمان سے شادی میں نے کسی پچھتاوے یا افسوس میں آ کر نہیں، بلکہ میں ایمان سے شدید محبت کرتا ہوں۔ اس دن جب میں نے ایمان کو روتے دیکھا تو اس وقت اپنے جذبوں کو میں کوئی نام نہیں دے سکا تھا، مگر پھر مجھے احساس ہوا میں ایمان کو چاہنے لگا ہوں۔ میں نے ممی کو ایمان کے لیے پرپوزل لینے کا کہا، مگر انہوں نے بتایا کہ ایمان تو کافی سالوں سے جہازیب سے منسوب ہے۔ میں اپنی خواہش سے دستبردار ہو گیا، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ ایمان اور جہازیب کی علیحدگی ہو چکی ہے تو میں خود کو روک نہیں پایا۔ احمد روانی میں عمر سے کہہ رہا تھا۔ میری مانو خوش قسمت ہے جسے تم جیسا بہترین محبت کرنے والا ہم سفر ملا۔ عمر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مانو؟ احمد نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ او ہاں، میں ایمان کو پیار سے مانو کہتا ہوں۔ یہ بات بتاتے عمر کی آنکھوں میں محبت کے رنگ نمایاں تھے۔ سویٹ نیم، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور عمر کی آخری خبر پا کر اسٹڈی کا دروازہ کھولتی ایمان ان دونوں کی باتیں سن کر الٹے قدموں لوٹ گئی تھی۔ احمد کے لفظوں نے کتنا حسین انکشاف کیا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ احمد نے پچھتاوے میں اس سے شادی کی ہے، اس پہ ترس کھا کر اسے اپنایا ہے۔ وہ جو پور پور اس کے عشق میں ڈوبی تھی، آج یہ جان کر وہ دل سے اس سفر میں تنہا نہیں، اس نے دل میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ احمد کے جذبات احسان نہیں، محبت تھے۔ احمد کو کیا پتہ ایمان اسے کتنا چاہتی تھی، اس کی آنکھوں کے عشق میں کتنا پڑی تھی، وہ اس کے سپنوں سے کتنا رلایا تھا۔ وہ ایمان کی دھڑکنوں میں شامل تھا، اور آج وہ کہہ رہا تھا اسے ایمان سے محبت ہے۔ لیکن یہ بات میں احمد سے کیسے کہوں؟ میں تو اس سے نظریں ملا کے بات بھی نہیں کر پاتی، اس نے سوچا۔ رائل بلو اور کاسنی رنگ کا گھیر دار انگرکھا، اس پہ گولڈن نفیس کام، ٹخنوں تک کاتی قمیص کے ساتھ نیلا شرارہ پہنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ اپنی راج ہنسی جیسی گردن میں گولڈ کا قیمتی نیکلس پہننے کے بعد اس نے ایک بھرپور نگاہ خود پہ ڈالی۔ مناسب میک اپ میں اس کا سراپا کیا خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ آئینے میں اس کے عکس کے ساتھ احمد بھی تھا۔ ایمان کو وہ رفتہ نگاہوں سے دیکھتا، وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ایمان کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ آئینے میں بھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا گئی۔ احمد کے کزن ایان کی شادی تھی، اور وہ دونوں اسی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ امیرہ اور جاوید حسن تو پہلے ہی شراز کے ساتھ جا چکے تھے، اور اب احمد ایمان کو لے کر وہاں جانے والا تھا۔ تم نے چوری کب سیکھی؟ آئینے میں ایمان کو دیکھتے بازو سینے پہ باندھے استحقاق بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کے اتنے قریب تھا کہ اگر وہ پیچھے مڑتی تو اس کا سر اس کے سینے سے جا ٹکرا تھا۔ وہ پیچھے نہیں مڑی تھی۔ اس نے آئینے میں سوالیہ نگاہوں سے احمد کے عکس کو دیکھا۔ پہلے میرا دل چرا لیا، اور آج میری پسندیدہ پینٹنگ کے سب رنگ اس حسین سراپے میں قید کر لیے ہیں۔ دیکھو تو اسٹاری نائٹ کیسے پھیکی لگ رہی ہے، احمد نے دیوار پہ لگے فریم کی طرف اشارہ کرتے شرارت سے کہا۔
دل کی دھڑکنوں میں کہیں اتھل پتھل ہوئی تھی۔ الفاظ تھے کہ جادو ایمان کو لگا، اس سے پہلے اسے کسی نے اتنے حسین لفظوں میں نہیں سراہا تھا۔ پلکوں کی جالیاں گرائے وہ ہولے سے مسکرائی اور احمر کو اس مسکراہٹ میں بہار کے سب رنگ نظر آئے۔ رنگ میرے جیون میں تم نے بھرے سجنا، مانگ بھری تاروں سے پھولوں بھرے انگنا۔ گاڑی میں مدھم آواز میں سی ڈی پلیئر پہ گیت بج رہا تھا اور ایمان کے دل میں چترنگ ہو رہی تھی۔ پریت کی ایک ڈوری سے تم نے مجھے باندھا، ڈور کبھی ٹوٹے نہ چھوٹے کبھی سنگ نہ۔ احمر کا ہاتھ سی ڈی پلیئر کی طرف بڑھا تھا، ایمان نے فوراً اس کا ہاتھ کو روک لیا۔ اسے لگا احمر گانا بند کرنے لگا ہے، حالانکہ وہ آواز بڑھانا چاہتا تھا۔ یہ گھر ہے تمہارا، دل میں ہی رہنا۔ ایمان کی آنکھوں میں دیکھتے احمر نے اپنا ہاتھ سی ڈی پلیئر سے ہٹا لیا۔ ایک بات پوچھو ایمان، سچ بولو گی؟ ڈرائیو کرتے احمر نے اچانک کہا۔ اس کی نظریں سامنے تھی، وہ پوری توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ جی، ایمان نے رخ موڑ کر کہا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ احمر نے ایک کیسا سیدھا سوال کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ایمان نے سادگی سے کہا۔ وہ اس وقت اپنے ناخنوں پہ لگی کوٹیکس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، احمر نے کہا۔ اس کی نگاہیں اب سامنے تھیں۔ ٹھیک لگتا ہے، ایمان مختصراً بولی۔ دھیان اب بھی ہاتھوں پہ تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم مجھے دیکھ کر اتنے دن کیوں رو رہی تھی؟ کیا تم مجھ سے خوف آ رہا تھا؟ احمر نے اس رات کے حوالے سے پوچھا۔ تمہیں نہیں، میں تمہاری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے گردن موڑ کر بائیں بیٹھے احمر کو دیکھا۔ کیا اتنی خوفناک آنکھیں ہیں میری کہ تم ڈر کر رونے لگی؟ احمر نے مسکراتے ہوئے ایمان کی بات سے محفوظ ہوتے کہا۔ نہیں، ایمان نے سر ہلایا۔ اتنی پرکشش آنکھیں ہیں تمہاری کہ میں خود سے ڈر گئی تھی، ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریئلی؟ اور تم پہ یہ انکشاف اس اغوا والی رات ہوا؟ تم اپنے اغوا سے خوف زدہ ہونے کے بجائے میری آنکھوں سے امپریس ہو رہی تھی، احمر نے برجستہ کہا۔ یہ انکشاف تو مجھ سے بہت پہلے ہو چکا تھا احمر، اس وقت جب میں تم سے کبھی ملی بھی نہیں تھی، جب پہلی بار میں نے تمہاری آنکھیں اپنے خواب میں دیکھی تھی، مجھے تو تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں سے عشق کرتی ہوں، ایمان نے اعتماد سے کہا۔ احمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں پچھلے 1 سال سے خواب اکثر دیکھ رہی تھی جس میں تمہاری آنکھیں، پیشانی اور اس پہ بکھرے بال مجھے واضح نظر آئے تھے۔ تم اسے میری فینٹیسی سمجھو، میرا آئیڈیلزم یا پھر میری چھٹی حس، لیکن مجھے اپنا یہ خواب کبھی خواب نہیں لگا تھا۔ مجھے خواب یاد نہیں رہتے۔ اس خواب سے پہلے اور اس کے بعد میں نے کوئی بھی خواب اتنی جزائیت سے یاد نہیں رکھا۔ نہ ہو مجھے یاد ہو میں نے کوئی خواب کبھی دوبارہ دیکھا ہو۔ مجھے خواب میں تمہاری آنکھیں دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ میں کب تم سے محبت کرنے لگی میں نہیں جانتی تھی، مگر اس رات جب میں نے تمہیں اپنے سامنے دیکھا تو ایک لمحے میں تمہاری آنکھوں کو پہچان لیا۔ یہ آنکھیں میرا عشق خاص ہے، انہیں میں کیسے فراموش کر دیتی؟ اس رات میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تم ہو کون۔ میں تو بس اسی لیے رو رہی تھی کہ میرا خواب حقیقت بن کر سامنے بیٹھا ہے اور میں کتنی بے بس ہوں جو نہ اسے پا سکتی ہوں نہ بتا سکتی ہوں۔ ایمان نے شروع سے آخر تک سب کہہ دیا۔ اور میں اب تک حیران تھا تم نے مجھ سے شادی کی رات پہچانا کیسے؟ احمر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا ایمان؟ احمر نے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میرے دل میں اپنے لیے تو تم سے کوئی گلہ تھا ہی نہیں احمر، میں تو اپنی فیملی کی وجہ سے ڈسٹرب تھی، مگر تم نے ڈیڈا اور عمر بھائی کو سب بتا کر میرا یہ بھی گلہ ختم کر دیا۔ ایمان نے اپنے ہاتھ کو احمر کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا۔ وہ چاہتی تھی احمر یہ ہاتھ کبھی نہ چھوڑے۔ سبزے کے قالینوں میں گھری سرمئی پتھروں سے بنی عالی شان عمارت، وسیع دلانوں سے گزرتے سیڑھیاں چڑھ کر وہ دونوں رنگوں میں بھیگے نمائشی ہال میں داخل ہوئے تھے۔ ہال کی دیواروں پہ آبنوسی قدیم طرز کے دیدہ زیب فریموں میں جڑی رنگین پینٹنگز، ونسنٹ وان گوگ کے شاہکار ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ یہ ان کے ہنی مون کے آخری 2 دن تھے اور آج وہ دونوں ایمسٹرڈیم میں تھے۔ اپنے وعدے کے مطابق احمر اسے وان گوگ میوزک دکھانے لایا تھا۔ وان گوگ ایمان اور احمد کا پسندیدہ مصور تھا اور مشہور زمانہ اسٹاری نائٹ کا پورٹریٹ دیکھنا اور یہاں میوزیم میں اس کی اصل دیکھنا بالکل منفرد تجربہ تھا۔ گیس لیمپوں کی روشنی میں دمکتا نیلگو آسمان، دریائے رون کا نیلا کانچ پانی کاسنی
زمین اور دریائے رون کے مغربی کنارے پہ کھڑے رنگوں میں بھیگے دو نفوس محبت کرنے والوں کی شبیہ۔ اس پینٹنگ کی نقل احمر و ایمان کے بیڈ روم میں تھی اور اصل اس میوزیم میں تھی، لیکن اس میوزیم میں موجود سارے رنگ محبت کے ان رنگوں سے ہلکے تھے جن سے ایمان اور احمر کے وجود بنے تھے۔